بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سیڈ رائٹس کے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ دوستو، جادوگروں سے مقابلے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ، تم قوم بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے لے کر نکلو، پس اہل مصر اور فرعون کو تمہارے جانے کی خبر نہ ہو۔ بحکم خداوندی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اس وحی سے آگاہ کیا۔ دوسرے دن قوم بنی اسرائیل فرعون کے پاس جا پہنچی اور چند چیزیں ضرورت کی مانگیں، جن میں سونا، چاندی، کپڑے اور زیورات شامل تھے۔ دوستو، اس زمانے میں اکثر لوگ اپنے جاننے والوں سے عاریتاً یہ چیزیں لے جاتے۔ عموماً کسی کی خوشی کے موقع پر وہ لوگ ایک دوسرے کو چند دن کے لیے یہ چیزیں ادھار دیتے تھے۔ پس قوم بنی اسرائیل فرعون کے پاس سے قیمتی زیورات، کپڑے لے آئی۔ فرعون نے اپنا رعب اور دولت دکھانے کے واسطے اپنے خادموں کو حکم کیا کہ سرکاری خزانے سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو کچھ بھی ضرورت ہو انہیں دے دو۔ دوستو، غرض یہ کہ بنی اسرائیل سب کے سب کمر باندھ کر مصر سے نکل جانے کو تیار ہوئے۔ بحکم الہی ایسا ہوا کہ اس دن شہر میں ایسی وبا پھیلی کہ ہر کپتی کے گھر میں ایک ایک بیٹا مر گیا۔ وہ لوگ اپنے اپنے غم میں رونے لگے۔ جب رات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام لشکر کو مصر سے روانہ کیا اور حضرت ہارون کو اس لشکر پر مقدم کیا اور جماعت در جماعت کر کے ایک دوسرے کے پیچھے روانہ کیا اور آخر میں خود بھی روانہ ہوئے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل کے ایک بڑے میدان تک جا پہنچے اور کہتے ہیں کہ وہ تاریخ 9 محرم الحرام کی تھی۔ جب سحر ہونے لگی تو فرعون کو خبر ہوئی کہ موسیٰ اور تمام قوم بنی اسرائیل تمہارا مال و متاع اور سونا چاندی وغیرہ سب لے کر بھاگ گئے ہیں۔ فرعون بولا کہ تم لوگ جاؤ اور ان کا پیچھا کرو اور سب کو مار ڈالو۔ یہ خبر فرعون نے شہر کے تمام سپہ سالاروں کو بھیجی۔ سپاہی زور زور سے نکارہ بجانے لگے اور کچھ ہی دیر میں فرعون کا ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ دوستو، فرعون کے اس لشکر میں وہ خود بھی شامل ہوا۔ اس نے اپنے ہمراہ 7 غلام سیاہ پوش لیے اور خود بھی سیاہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے وزیر حامان کو مقدم لشکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ دوستو، پیچھا کرتے کرتے فرعون نے قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل کے پاس دیکھ لیا، کیونکہ وہ 3 دن سے اسی میدان میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوستو، قوم بنی اسرائیل نے جب فرعون کا دبدبہ دیکھا تو وہ مارے خوف کے کہنے لگے کہ اب فرعون کا لشکر ہمیں آن پکڑے گا اور ہم میں ہمت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ دوستو، اس واقعہ کو قرآن میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ بس جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں، کہنے لگے موسیٰ کے لوگ، ہم تو پکڑے گئے۔ کہا موسیٰ نے کہ کیوں گھبراتے ہو؟ اے میرے ساتھیوں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی مجھ کو راہ بتائے گا اور مجھ کو اور میری قوم کو بچائے گا انشاءاللہ، اور فرعون سے ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ دوستو، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنا عصا دریائے نیل پر مار۔ پس حکم جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس پھٹ گیا دریا اور بن گیا اس میں ایک راستہ، اور پار کر دیا ہم نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو اور دوسروں کو یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ دوستو، تفسیر میں کچھ یوں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ گیا اور 12 رستے بن گئے اور بیچ پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، اور انہی 12 رستوں سے قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اتر کر پار ہوئے اور ان کے پیچھے قوم فرعون انہی ہی راستوں کے ذریعے آتی تھی۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں 12 رستے بنا دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ یا تو موسیٰ کے جادو کی وجہ سے یہ رستے بنے ہیں اور یا واقعی موسیٰ حق پر ہیں، اور یہ تو معجزہ ہے اس کی پیغمبری کا۔ اگر یہ کیفیت میرا لشکر دیکھے گا تو شاید موسیٰ پر ایمان نہ لے آوے۔ وہ زور سے چیخا اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ موسیٰ ایک ساحر ہے، مگر آج ہم اس کو اور بنی اسرائیل کو نہ چھوڑیں گے۔ اور دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میری فوج کو یہ پانی ڈبو دے گا،
کیونکہ پانی دو طرفہ مثل پہاڑ کے کھڑا تھا۔ پس وہ خود ہی دل میں پسو پیش کرتا تھا کہ دریا میں اپنا گھوڑا ڈالوں یا نہیں۔ اس کو یہ یقین تھا کہ اگر میں نے دریا میں گھوڑا ڈالا تو اب کی بار میں بچ نہ پاؤں گا۔ دوستو، فرعون اسی کشمکش میں تھا اور اس کے دل میں یہی خوف تھا کہ اگر وہ پانی میں اترا تو پانی اسے اور اس کے لشکر کو ڈبو مارے گا۔ دوستو، اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا جلدی سے دریا میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ ہر چند اس نے کوشش کی کہ گھوڑے کی باگ تھامے، مگر رک نہ سکا، اور فرشتوں نے آ کر باقی لشکر کے گھوڑوں کو چابک مارے اور بیچ دریا میں ڈال دیا۔ دوستو، جب فرعون کا لشکر بیچ دریا پہنچا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، دریا میں عصا مار اور ان کی راہیں بند کر دے۔ دوستو، تب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر عصا مارا تو وہ پانی جو معلق تھا ایک سا ہو گیا اور فرعون اور اس کے لشکر کے اوپر سے آ پڑا۔ فرعون اپنے ڈوبتے وقت کہنے لگا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پر اور ایمان لایا موسیٰ کے نبی ہونے پر۔ دوستو، اس پر جبرائیل علیہ السلام بولے کہ تو بار بار نافرمانی کرتا رہا اور اب ایمان لاتا ہے۔ ساری عمر تو اللہ کا مخالف رہا اور اب عذاب دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ دوستو، فرعون بدبخت اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ملعون کو دریا نے باہر لا پھینکا تاکہ رہتی دنیا تک لوگ عبرت پکڑیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو۔ ایک شخص نے آرزو کی کہ اے اللہ، مجھ کو فرعون سے ملوا دے تو اس کی داڑھی سے میں اپنے گھوڑے کی باگ بناؤں گا۔ مرضی الہی سے اس نے اسی دن فرعون کو دریائے نیل کے کنارے مردہ پایا۔ پھر اس نے اس کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کے لیے باگ بنائی۔ دوستو، حامان وزیر بہت شاطر اور ملعون تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا پانی میں نہ ڈالا تھا، سو اللہ نے اسے دوسرے عذاب میں مبتلا کیا اور وہ اندھا ہو گیا اور مرتے دم تک بھکاری رہا۔ دوستو، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بھائی ہارون اور اپنی قوم کو لے جا کر مصر میں رہو۔ دوستو، تمام بنی اسرائیل فرعون کے بنائے ہوئے مہمان خانوں اور گھروں اور ان کی املاک میں جا رہی اور بہت مال و متاع ان کے ہاتھ آیا۔ دوستو، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ بی بی صفورہ کے پاس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ بخیر و عافیت ہیں اور سب مال اسباب سلامت پایا۔ بھیڑیں اور بکریاں ان کی دگنی ہو گئی ہیں۔ وہ وہاں سے اپنی زوجہ بی بی صفورہ سمیت والدہ کے پاس مصر واپس تشریف لے گئے۔ بس پھر ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر بلایا۔ میں اس واقعہ کو اسی پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ دوستو، ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والدین اور اہل بیت کو ہدیہ کر دیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔